ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام نورپور تھا، ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کے والدین غریب ضرور تھے لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ ہمیشہ احمد کو سکھاتے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور محنت سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ احمد کے والد ایک کسان تھے جو دن رات کھیتوں میں کام کرتے تھے، لیکن فصلیں اچھی نہ ہونے کی وجہ سے آمدنی بہت کم تھی۔ احمد کی والدہ گھریلو خاتون تھیں، گھر کے سارے کام کرتیں اور ان مشکل حالات کے باوجود احمد کے دل میں ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ احمد نے بچپن سے ہی اپنی ذہانت اور ہنرمندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا اور سیکھنے کی کوشش کرتا۔ اسکول میں اس کا شمار ذہین ترین طلباء میں ہوتا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ اکثر اپنی کتابوں اور دیگر تعلیمی سامان پورا نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن احمد نے دیکھا کہ اس کے والد اپنے پرانے اوزاروں کے ساتھ کھیت میں بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ پیداوار حاصل نہیں کر پا رہے۔ احمد کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے والد کو بہتر اوزاروں کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس نئے اوزار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ احمد نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے پرانے اوزاروں کو نیا روپ دینے کا سوچا۔ اس نے اپنے والد کے پرانے اوزاروں کو کھولا اور انہیں دوبارہ جوڑا تاکہ وہ زیادہ کارآمد بن سکیں۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اس کے والد کے اوزار بہتر طریقے سے کام کرنے لگے۔ احمد کے والد نے حیرانی اور خوشی سے دیکھا کہ ان کے بیٹے نے کیسے پرانے اوزاروں کو نیا بنا دیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب احمد کی غیر معمولی صلاحیتیں سامنے آئیں۔ اس کے والدین کو اس پر فخر محسوس ہوا اور انہوں نے اسے مزید پڑھائی جاری رکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکے۔ احمد کے دل میں ایک بہت بڑا خواب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے نہ صرف اس کے والدین کی زندگی بہتر ہو بلکہ پورے گاؤں کے لوگ بھی خوشحال ہو جائیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ایسا ایجاد کرے گا جو گاؤں والوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ گاؤں میں بجلی کی شدید کمی تھی اور اکثر راتوں میں لوگ اندھیرے میں رہتے تھے۔ احمد نے سوچا کہ اگر وہ کوئی ایسا آلہ بنا سکے جو دن کے وقت سورج کی روشنی کو جمع کرے اور رات کے وقت بجلی فراہم کرے تو یہ گاؤں والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ احمد نے اس منصوبے پر کام کرنا شروع کیا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ کیسے سورج کی روشنی کو جمع کر کے بجلی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کچھ پرانی اور ٹوٹی پھوٹی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا سولر پینل بنایا جو دن میں سورج کی روشنی کو جمع کرتا تھا اور رات میں روشنی فراہم کرتا تھا۔ احمد کا بنایا ہوا سولر پینل بہت کامیاب ہوا اور گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ پینل رات بھر روشنی فراہم کرتا تھا جس سے گاؤں والوں کی مشکلات کم ہو گئیں۔ احمد کی یہ ایجاد پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی احمد کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ احمد نے گاؤں کے لوگوں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے والدین کو بھی لوگوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ انہوں نے بہت ہونہار بیٹا پیدا کیا ہے۔ احمد کی اس کامیابی کے بعد اس کے دل میں خود اعتمادی مزید بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل حل کرتا رہا تو ایک دن وہ اپنے گاؤں کو ترقی یافتہ بنا دے گا۔ احمد کی کامیابیوں کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ گاؤں کے قریب واقع ایک بہت بڑا دریا بارشوں کی وجہ سے طغیان پر آ گیا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ گاؤں کے کھیت اور گھروں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں بھی خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ احمد نے سوچا کہ اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ وہ اس مسئلے پر غور کرنے لگا۔ آخرکار ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر وہ مل کر کام کریں تو اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے۔ احمد نے گاؤں کے لوگوں کی مدد سے ریت کے ٹھیلے بھرنے شروع کیے اور دریا کے کنارے ایک عارضی بند بنایا۔ یہ بند پانی کے بہاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو گیا اور گاؤں کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے احمد کو اپنا ہیرو سمجھا اور اس کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔
احمد کی ذہانت اور محنت کی وجہ سے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ شہر کے ایک بہت بڑے انجینئر نے احمد کی کہانی سنی اور اس سے ملنے آیا۔ انجینئر نے احمد کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اسے ایک اسکالرشپ کی آفر کی تاکہ وہ بڑے شہر میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ احمد کے والدین نے بھی اپنے بیٹے کو بڑے شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ احمد کو ایک بہت بڑا موقع ملے اور اپنی محنت سے مزید کامیابیاں حاصل کرے۔ احمد نے اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ شہر کا رخ کیا۔ شہر میں احمد نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنے ہنر کو مزید نکھارا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور نئے نئے منصوبوں پر کام کرتا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور وہ ایک کامیاب انجینئر بن گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد احمد اپنے گاؤں واپس آیا، لیکن اب وہ ایک غریب لڑکا نہیں رہا تھا بلکہ ایک کامیاب اور مشہور انجینئر تھا۔ اس نے گاؤں میں واپس آ کر کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے جن سے گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئی۔ احمد نے گاؤں میں بجلی کی مکمل فراہمی کا بندوبست کیا، پکی سڑکیں بنوائیں، پینے کے صاف پانی کے لیے ٹیوب ویل بنوائے۔ اس کے علاوہ اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول بھی بنوایا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں۔ احمد کے گاؤں میں اب خوشحالی کا دورہ تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ احمد کے والدین کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا جو ان کے بیٹے نے پورا کر دیا تھا۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غربت انسان کو عظیم بننے سے نہیں روک سکتی، بلکہ اس کے دل میں ہمت، محنت اور کچھ بڑا کرنے کا جذبہ ہو۔ احمد اپنی ذہانت اور محنت سے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی خود اعتمادی اور محنت ہے۔